بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسی محبت کی کہانی ہے جو کہ ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جل پری سمندر کے کنارے ایک غار میں رہتی تھی۔ شام کے وقت جب مچھیرے اپنی کشتیوں میں بیٹھ کر مچھلیاں پکڑنے آتے تو جل پری کشتی کے ساتھ ساتھ تیرا کرتی اور ان کی باتیں سنا کرتی تھی۔ مچھیرے اپنے خوبصورت گاؤں، ہرے بھرے کھیتوں اور رنگ برنگے پھولوں کا ذکر چھیڑتے اور یہ جل پری ان کی باتیں بڑے شوق سے سنتی تھی اور حیران ہوتی۔ آخر اس کے دل میں یہ سب خوبصورت چیزیں دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ ایک دن جل پری نے اپنے دل میں اس دریا میں تیرنے کا ارادہ کیا جو ان مچھیروں کے گاؤں کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا سمندر میں گرتا تھا۔ ایک رات جب چاند نے سمندر کو اپنی کرنوں کا نورانی لباس پہنا دیا تو جل پری اس دریا کی طرف چل پڑی۔ دریا کا میٹھا پانی اسے بہت عجیب معلوم ہوا، مگر جل پری خوشی سے دریا میں تیرتی رہی اور ہرے بھرے گھاس کے میدانوں کے پاس جہاں گائیں اور بھینسیں گھاس چارا کرتی تھی انہیں دیکھ کر وہ ڈر گئی اور پانی میں تیزی سے تیرنے لگی۔ اس وقت آسمان پر مشرق کی طرف سے ایک ذرا سی روشنی نمودار ہوئی تو جل پری گھبرا گئی کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنا رخ بدل دیا اور نہایت تیزی سے اپنے گھر کی طرف وہ لوٹنے لگی۔ عین اس موقع پر ایک نوجوان چرواہا اپنی بھیڑوں کو پانی پلانے کے لیے دریا کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اس کی نظر جل پری کے چاندی جیسے وجود پر پڑی۔ اس نے جل پری کو آواز دی۔ جل پری نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھ کر چرواہے کو اپنے آپ کی سدھ بدھ نہ رہی۔ وہ حیرت زدہ جوں کا توں کھڑا رہا۔ جل پری نے تیزی سے پانی میں غوطہ لگا دیا، پھر پانی کے نیچے ہی وہ تیرتی رہی۔ چرواہا بھی دریا کے کنارے پر دوڑتا گیا لیکن جل پری کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر مایوس ہو کر چرواہا وہیں بیٹھ گیا۔ صبح ہو گئی، پھر دوسرا دن گزر گیا، اس کے بعد تیسرا دن بھی گزر گیا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چرواہا وہیں دریا کے کنارے بستر جما دیا اور ٹکٹکی باندھے پانی کی طرف وہ دیکھتا رہتا، لیکن جل پری اسے دوبارہ کبھی نظر نہ آئی۔ ادھر جل پری صحیح سلامت غار تک پہنچ گئی اور پھر کبھی انسان اور ان کی چیزوں کو دیکھنے کی جرت اس میں پیدا نہ ہوئی۔ کچھ عرصے بعد چرواہا نے بھوک، پیاس اور غم سے وہیں اپنی جان دے دی۔ چرواہے کے دوست جب اسے تلاش کرتے دریا پر پہنچے تو چرواہے کی لاش پڑی تھی۔ چنانچہ دوست نے سوچا اور فیصلہ کیا کہ اسے کیوں نہ یہیں دفن کر دیا جائے۔ اس جگہ پر ایک کوپل بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑا درخت بن گیا۔ کئی سال گزر گئے۔ خدا کی شان، یہ درخت بھی چرواہے کی طرح پانی پر جھکا ہوا تھا، جیسے کسی کی تلاش میں دریا میں وہ جھانک رہا ہو، اور جب شام کی ہوا اس کے پتوں میں سے گزرتی تو ایک ایسی آواز پیدا ہوتی جسے کوئی آہیں بھر رہا ہو۔ لوگوں، یہ درخت آج بھی رونے والے درخت کے نام سے مشہور ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔